الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت علامہ ممتاز صاحب مصباحی مد ظلہ العالی وقابل صد احترام حضرت مولانا اقبال صاحب مصباحی مد ظلہ العالی وقابل صد احترام فخر گجرات حضرت مولانا یونس صاحب مصباحی مد ظلہ العالی و دیگر علماء کرام، حفاظ کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر اسی سرزمین پر پیدا ہونے والے علم و فضل کے اعتبار سے ان کے معاصرین کے اندر، ہم عمر کے اندر اپنا ایک مقام رکھنے والے، والدین کی اچھی تربیت اور صحبت سے استفادہ کرنے والے ایک عظیم نوجوان کی گفتگو، یعنی مولانا کلیم صاحب کی گفتگو آپ اور ہم سن رہے تھے۔ فکر انگیز بھی تھی، درد انگیز بھی تھی، حالات کی عکاسی بھی کر رہی تھی، اور مرض کے ساتھ ساتھ علاج بھی ان کی گفتگو میں ہمیں مل رہا تھا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس سرزمین پر، اس ملک میں ایسے نوجوانوں کا ایک سیلاب لائے جن کی بنیاد پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہر گھر کے اندر جلتی ہوئی نظر آئے۔ ان سے پیشتر حضرت علامہ ممتاز صاحب مصباحی مد ظلہ العالی، جنہوں نے ایک طویل عرصے پہلے اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد، جب شاید اتنی مسجدیں بھی نہ تھیں، اتنے سنی حضرات بھی نہ تھے، چیدہ چیدہ تھے، ان کے سینوں میں ایمان کی شمع کو جلائے رکھا
محنتیں کیں، مشقتیں کیں، تکالیف کو سہا، اور آج انہی کی نسلیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سفر طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ ان بزرگ علماء کے سائے کو ہم سب پر دراز فرمائے اور ہمیں دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں وہ حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج شاید ہی دنیا کے اندر کوئی باپ ایسا ہو جو اپنے بچے کو جوانی کی دہلیز پر پہنچتے دیکھ کر فکر مند نہ ہوتا ہو۔ آج شاید ہی کوئی ماں ایسی ہوگی جسے اپنی بچی کے بڑے ہوتے دیکھنے کے بعد اس کے مستقبل کے حوالے سے رات کی نیندیں اس کی اڑتی ہوئی نظر نہ آتی ہوں۔ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ قائم کیا جا رہا ہے جس انوائرمنٹ کے اندر جینے والا انسان اللہ سے بھی دور ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جائے۔ جن جن جگہوں پہ یوتھ ایجوکیشن کے لیے جائیں، بزنس کے لیے جائیں، پکنک کے لیے جائیں، ان ساری جگہوں کو برائیوں سے ایسا بھر دیا گیا ہے کہ ہزارہ کاوشوں کے باوجود وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا چاہیں تب بھی نہیں بچا سکتے۔ کچھ ایسی چیزیں مارکیٹ کے اندر آ گئیں جن کا استعمال آج کے یوتھ کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی، اور پھر ان چیزوں کے استعمال کے لیے اور اس کو پانے کے لیے آج کا نوجوان کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، پھر چاہے وہ ڈرگز سپلائی کرنی پڑے، استعمال کرنی پڑے، لیکن وہ چیزیں جو آج کے دور کے اندر لگژری کہی جاتی ہیں اس کے استعمال کے لیے نوجوان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کیا کریں ایسی سچویشن میں؟ ایسے ماحول کے اندر ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے اور یوتھ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ حالات سڈنلی نہیں بنے۔ ان حالات کی ابتدا جس طریقے سے ہوئی اسے پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد کرنٹ سچویشن کی طرف ہماری توجہ کو ہمیں مبذول کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے اور مکے کی سرزمین پر جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور 40 سال کی عمر کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور رب نے جب اپنی کتاب عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب پروردگار جل جلالہ کو لے کر، اس کے احکام کو لے کر جب انسانوں کے سامنے آئے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف پروردگار کا پیغام نہیں پیش کیا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے صرف قرآن مقدس دے کر کے یہ نہیں فرمایا کہ میری قوم کو میرے بندوں کو یہ کتاب دے دو اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ اس کتاب پر عمل کریں، نہیں، بلکہ رب قدیر جل جلالہ نے کتاب دی اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کتاب تو تمہیں دی جا رہی ہے، کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن آئیڈیل بنانا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ، اس لیے کہ کتاب تمہیں تھیوری پیش کرے گی اور میرا محبوب تمہیں پریکٹیکل پیش کرے گا۔
اس لیے آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. وہ لوگ جن کی زندگی شراب میں گزرتی تھی، جن کی زندگی بت پرستی میں گزرتی تھی، جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، جن کی زندگی اللہ عز و جل کی معرفت کی دولت سے محرومی میں گزرتی تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی چلی جاتی ہے اور زندگی کا رشتہ برائیوں سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے ایمان کی حالت میں جتنے بھی لوگ تھے اور جو ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گئے، ان صحبت یافتہ لوگوں کے مقام تک دنیا کا نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ قطب پہنچ سکتا ہے، نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. اگر پوری زندگی کسی نے قرآن کو دیکھا، پوری زندگی اگر کوئی کعبے کا طواف کر لے، لیکن اگر وہ صحابی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ نہیں کیا ایمان کی حالت کے اندر، تو اسے وہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا جو اللہ نے صحابی کو مقام عطا فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی اور خطاب دے دیتے، کوئی اور ٹائٹل دے دیتے، قاری قرآن، مفسر قرآن، محدث، لیکن نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کو خطاب دیا اصحابی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. جتنی اعلیٰ صحبت انسان اختیار کرے گا، اتنا ہی وہ بلندی کے مقام تک پہنچتا چلا جائے گا. آج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، اور یہ امت جو زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہاں بیٹھنا چاہیے، کس سے دوستی کرنا چاہیے، کیسے ماحول میں زندگی گزارنا چاہیے، اس سے ہماری قوم بالکل ناواقف ہے اور اپنی زندگی کو بالکل لاؤبالی پن کے اندر گزارتے ہوئے غلط راستے کی شکار ہو کر آج تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. میں آپ کو بتاؤں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ان بدعقیدوں کی محفل میں جا کر کے بیٹھتے ہیں جہاں پر صرف اصلاح اعمال کی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد یا اس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد اگر فرق نہ پڑنے والی بات ہوتی تو حضرت امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بدعقیدہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور، میں کچھ قرآن کی آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سن لیں اور میری اصلاح فرما دیں. فن تجوید کے اندر کوئی غلطی ہو تو. آپ نے فرمایا میں تجھ سے قرآن نہیں سنوں گا. اس نے کہا اچھا کچھ احادیث سن لیجئے. کہا میں وہ بھی نہ سنوں گا. وہ شخص وہاں سے رخصت ہوا. شاگردوں نے امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور، حدیث کے اندر تو وہ کوئی ملاوٹ شاید کر دیتا، لیکن قرآن کی آیتوں کو سننے کے اندر کیا دقت کی بات تھی؟ اس کے اندر تو کوئی تحریف یا تبدیلی وہ نہیں لا سکتا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا سنو، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور محبت اور ارشادات کے حوالے سے وہ یقین نہیں رکھتا بلکہ دل میں کدورت رکھتا ہے. اگر میں اس سے قرآن سن لیتا، اس کا پڑھنا اچھا لگتا، تو میری زبان سے اس کی تعریف تو نکل جاتی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی نبی کے گستاخ کی تعریف میری زبان سے نکلے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحبت انسان کو بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے. اچھی صحبت میں بیٹھنے والا انسان ہیرا بن جاتا ہے،
اور بری صحبت میں بیٹھنے والا انسان ہیرا ہو تو پتھر بن جاتا ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ میوزک سے بچ سکتے ہوں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ فحش سے بچ سکتے ہوں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ برائی سے بچ سکتے ہوں؟ برائیوں کے سارے مراکز کھول دیے گئے اور افراد کی ذہن سازی ایسی کر دی گئی کہ وہی مسلمان جو کل تک ایک گناہ کے تصور سے ڈر جاتا تھا، آج اس مسلمان کی پوزیشن یہ کہ وہ یہ کہتا نظر آتا ہے مولانا یہ تو آج کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں جی سکتے، سب چلتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اچھوں کی سچوں کی سنگت کے حوالے سے ذکر ڈائریکٹ نہیں آیا، بلکہ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان کے باوجود، تقوی کے باوجود، اتنی عظیم دو دولتیں اختیار کرنے کے باوجود سچوں کے ساتھ رہنے کی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کی معیت اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کی سنگت میں بیٹھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سچا بننا تو آسان ہے، متقی بننا تو آسان ہے، متقی رہنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے یہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اللہ اکبر، انعام کن پر نازل ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن نے ان کو بہترین دوست قرار دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوچ اور فکر کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی معیت، ان کا قرب، یہاں تک کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، افسردہ تھے، غمگین تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے؟ کوئی گھر میں معاملہ ہو گیا؟ طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچ نے، ایک فکر نے آج میری یہ حالت بنا دی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوچ، کیا فکر؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج اگر آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتا تو سرکار مجھے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک سوچ نے مجھے بے چین کر دیا ہے کہ کل بروز قیامت پتہ نہیں آپ کتنی بلندی کے مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اگر قیامت میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا اور آپ کا قرب نصیب نہ ہوا تو آپ کے دیدار کے بغیر ہم کیسے جی پائیں گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کو فکر تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں معاذ اللہ کیا رکھا ہے اور حج کے لیے جاؤ تو مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو سیدنا فاروق اعظم سے، وہ تو جینا بھی مدینے میں چاہتے ہیں اور مرنا بھی مدینے میں چاہتے ہیں۔
اگر مدینے میں کچھ نہ ہوتا تو مدینے میں مرنے کی دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ کرتے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کے بعد مانگنا معاذ اللہ شرک ہے، وہ حاجت کیا پوری کریں گے؟ میں ان سے کہتا ہوں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے، یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور ہر ایک کی آرزو کو پوری کرتے ہیں. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت نہیں فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ مبارک حضرے کے دروازے مبارک تک لے جانا اور سرکار سے اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. آپ کے جسم اقدس کو لے کر کے جب وہاں پر حاضر ہوئے بعد از وصال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروضات کو پیش کیا گیا تو قبر انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، اور دروازہ کھلا اور صدیق اکبر کو پہلو رسول میں آرام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج بھی حضور اپنے غلاموں کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. اسی لیے امام عشق و محبت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. جہاں ایک طرف بے عملی کے سیلاب کے لیے مغربی ملکوں نے کوششیں جاری رکھی ہیں، اسی طریقے سے بقول علامہ ممتاز صاحب کے اور مولانا کلیم صاحب کے کہ آج نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ان بدعقیدوں کا سیلاب بھی معاشرے کے اندر آج آ چکا ہے اور بڑی جد و جہد وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بیس، وہ عقیدہ، وہ بنیاد جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، آج اسی بنیاد کو کھوکھلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اعمال سے زیادہ محبوب نہیں تھی؟ کتنی محبت کرتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ جانتے ہیں کہ نماز کا معاملہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا کہ نماز عصر کا وقت گزر گیا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انہوں نے قضا نہ ہونے دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طواف نہیں کیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی سے پوچھا تھا متی الساعہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا نا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو یہی تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس کوئی اعمال کا خزانہ تو نہیں ہے، نہ کثرت نوافل کے ہیں نہ کثرت سے تلاوت میں نے کی ہے، بس آقا آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. ہم دیکھیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کس کا ساتھ چاہیے، کس کی الفت چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی معیت کو یوں عرض کرتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. الون نہ جاؤ آقا، میں مجرم ہوں سرکار مجھے آپ اپنے ساتھ لے لو. اس لیے کہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ اکبر، انہیں دنیا کے کسی انسان کا نہ خوف تھا نہ غم تھا نہ حوادثات کا کوئی خیال تھا، بلکہ ایک ہی چیز تھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ تن کا بھی تو میرے ہلائے سے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہن پھول. یہ سرکار کی شان ہے. تو یہاں سے آپ سمجھیں
صحابہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معیت کی بنیاد پر اتنا اونچا ہوا کہ اس مقام تک دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ کی صحبت پائی تابعین نے، تابعین کی صحبت پائی تبع تابعین نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تو 52 اسلامک ممالک، 52 اسلامک کنٹریز زمین کے اوپر ہیں، لیکن اس دن کو یاد کرو کہ جب سرکار مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کے طور پر مدینہ کا وجود عمل میں آ رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے وہ پہلا اسلامک اسٹیٹ تیار ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ زمینیں کوئی ہماری نہ تھیں، سب کچھ نہ تھا، نہ اسباب تھے، نہ ساز و سامان تھا، نہ افراد تھے، کچھ نہ تھا، لیکن یہ اللہ والے جہاں جاتے رہے زمینیں ان کو چومتی رہیں، ان کے قدموں میں آتی رہیں، ملک کے ملک فتح ہوتے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، دنیا پیدا کرنے والے اور پروردگار کے پیارے محبوب کی محبت موجود تھی۔ آج کون سا ایسا ماحول ہے، کون سی ایسی سنگت ہے، آج ہمارا یوتھ کون سے ماحول میں جانا پسند کرتا ہے، کس کو فرینڈ بنانا پسند کرتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا دوست بنانے سے پہلے کبھی آپ نے غور کیا کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کس کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کبھی انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وہ شراب پیتا ہے، ڈرگ لیتا ہے، میں تو بہت دور رہتا ہوں، میں تو تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ چلا آتا ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک جوک کرنے والی خاتون مکے میں رہتی تھی اور ایک مدینے میں رہتی تھی۔ مکے والی آئی، مدینے والی سے ملی، اور دونوں مل کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے گئیں۔ ام المؤمنین نے مکے والی سے پوچھا کہ تم کہاں رکی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے کہ میری اس سہیلی کے گھر پر۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کی عادتیں اس کے پاس موجود ہوں یا ہم عادت ہو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب آپ دیکھیں اور غور کریں کہ آج شرابی شرابی سے محبت کرتا ہے، جواڑی جواڑی سے محبت کرتا ہے، عیاش عیاش سے محبت کرتا ہے، بدکردار بدکردار سے محبت کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں اچھی طریقے سے اس حوالے سے جانتا ہوں، ایک شخص جو ابھی اسلام کی آغوش میں آیا ہی تھا اور اس کے بعد اسے گھر سے نکال دیا گیا، نکالنے کے بعد وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی جو فیکٹری کا مالک تھا، اور اس کی فیکٹری کے اندر 40 کے قریب مسلم ایمپلائی تھے۔ وہ وہاں گیا، اس فیکٹری کے مالک کے دل میں اس کی محبت تھی، اس کے لیے دل میں جگہ تھی، اس نے اپنے یہاں ایز اے ایمپلائی اسے اپوائنٹ کیا، وہ وہاں پر رہنے لگا۔ وہ مسلمان جب ہوا تھا تب اسے کہا گیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز کمپلسری ہے۔ وہ شخص جو نیا مسلم تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن اس مسلم کی فیکٹری کے اندر جب وہ اپوائنٹ ہوا، جاب کے لیے گیا، تو دیکھا اس نے کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو 40 مسلم ایمپلائی میں سے 4 نماز پڑھ رہے ہیں، 36 آرام سے اپنے کام میں مصروف ہیں، گانا سننے میں مصروف ہیں یا کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ 2-4 دن اس نے دیکھا، پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ 5 وقت کی نماز تو مسلمان پر فرض ہے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ ارے یار ہمارا یہ پرابلم وہ پرابلم۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسلمان رہتے ہوئے بھی نماز کو چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کرسچن سے مسلم ہوا تھا، تو اس شخص سے، اسی ایمپلائی میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ یار کہاں شراب
کون سا پب اچھا ہے، کہاں عیاشی کا اڈا. تب اسے یہ محسوس ہوا کہ یار مسلمان ہو کر یہ سب بھی کیا جا سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص مسلمانوں کے اس کردار کو دیکھنے کے بعد پھر سے وہی مذہب اختیار کر لیا جس مذہب پر وہ پہلے تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری صحبت اسلام کی طرف مائل کرنے کی بجائے متنفر کر رہی ہے. آج حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، سچویشن بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. اس سے پہلے کہ پورا معاشرہ گندگی کا شکار ہو جائے، ہر نوجوان کو چاہیے کہ تم اپنے دوست کے بارے میں غور کرو کہ تم جس سے فرینڈشپ کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، دوستی کر رہے ہو، وہ کون ہے، کیسا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس عادت کا ہے. ورنہ یاد رکھنا کبھی دوستی میں ایک سگریٹ کے اندر ڈرگ پلا کر کے تمہارے فیوچر کو ڈارک کر دے گا اور تمہاری زندگی کو تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دوست کے دین کو دیکھ لو، اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین ہی پر ہوتا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی یہ جانچ پڑتال آپ نے کی، یہ زوال یوں ہی نہیں آیا، یہ تباہی یوں ہی نہیں آئی، یہ بربادی یوں ہی نہیں آئی، یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ آہستہ آہستہ فرینڈز غلط بنتے گئے. اور میں خاص طور پر ان یوتھ سے جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، جو ابھی باپ بنے ہیں یا بننے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بہت احتیاط سے اپنی زندگی کو گزارنا. میں نے آج جوانی کی دہلیز پر ان بچے اور بچیوں کو جن کے باپ آوارگی کے راستے پر چلتے تھے، آج جوان ہونے کے بعد ان کی اولاد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ابا ہمیں کیا نصیحت کرتے ہو، آپ بھی تو جوانی میں ایسے ہی تھے. لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسے جوان کی بھی بات بتاتا ہوں جس کی عمر صرف 17 سال کی، only 17 years old. یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عام لڑکا نہیں ہے. خلافت راشدہ کے حوالے سے جن کی خلافت کو بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جانتے ہیں آپ ان کے بیٹے 17 سال کی ایج ہے. جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کا بیٹا جو 17 سال کا ہے اپنے والد سے کیا کہتا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے بابا جان، آج کا دن ایسا دن ہے کہ جس کی بابت، جس سے متعلق عرصہ محشر میں آپ سے بطور خاص سوال کیا جائے گا. آج آپ خلافت کے منصب پر بیٹھ رہے ہو، میدان محشر میں آج کے دن سے متعلق آپ سے سوال ہوگا، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال بھی جواب دہ ہوں گے، یعنی آپ کے بیوی بچے بھی جواب دہ ہوں گے. لہذا آپ ہر حال کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر گامزن رہیں. اگر ہمیں، اب یہاں میں ان پیرنٹس کے حوالے سے توجہ چاہوں گا، ننھا سا بچہ ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے، جوان ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے. اگر ہمیں کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر بھی ڈال دیا جائے تب بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حق کا دامن کبھی مت چھوڑنا. ایک 17 سال کا بچہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. 17 years old. ہمیں کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر بھی ڈال دیا جائے تب بھی آپ حق کا دامن نہ چھوڑنا. میں ان باپوں سے پوچھتا ہوں جو اپنے بچوں کی لگزری لائف کے لیے حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا وہ یوتھ جو ایزی منی کے لیے اور ارننگ جلدی سے ہو، زیادہ ہو، اس کے لیے غلط سنگتوں کی بنیاد پر اور لمبی کاروں کی خریدی کی بنیاد پر اور ایک بڑی کوٹھیوں میں رہنے کی سوچ کی بنیاد پر ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جو راستہ وہ شرابی، ڈرگز اور چرس اور غلط چیزوں کے عادی ہیں جو انہیں دکھاتے ہیں.
ان کو اس نوجوان بچے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر آپ سوچیں کہ بنو امیہ کے دور کے اندر جو لوٹا ہوا مال جو بیت المال کے اندر موجود تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، تو علماء سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سارا مال کیا کیا جائے؟ سب نے کہا یہ ظالموں کا مال ہے اور اس مال کے حوالے سے غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ سب کے اتفاق رائے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ منظور کر لیا۔ لیکن ننھا سا بچہ جس کی عمر زیادہ نہیں تھی، اس بیٹے نے کہا ابا سب کا مال سب کو لوٹا دیا جائے۔ باپ کو بیٹے کا مشورہ پسند آیا، مفتیان کرام نے اتفاق کیا، اور اس کے بعد چونکہ دوپہر کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا میں قیلولہ کرنے کے بعد عصر کے لیے جب اٹھوں گا تو عصر کی نماز کے بعد میں دولت مستحقین تک پہنچا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹا کھڑا ہوا، ابا جان کیا آپ عصر تک زندہ رہنے کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب یہ سنا فرمایا بیٹے مبارک ہو، میرے پائے استقامت کے لیے تم بہت بڑے معاون ہو۔ وہ بھی جوان تھے اور 19 سال کی ایج کے اندر اس دنیا سے وہ کچھ کر گئے۔ 19 سال کی ایج کے اندر اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نوجوان ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر برائی کی طرف قدم بڑھاؤ اور ہر ایک کی سنگت اختیار کرو، نہیں، اچھی سنگتوں کو اختیار کرو۔ فرینڈشپ سے پہلے اس کی عادتوں کو دیکھو، دوستی سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھو، دوستی سے پہلے اس کے اعمال کو دیکھو، دوستی سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ کہاں اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی جانچ نہ کرو گے، اللہ نہ کرے کہیں اس کی عادتیں لگ نہ جائیں جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے۔ اچھی صحبتوں کی بنیاد پر کتنا بڑا انقلاب آتا ہے آپ دیکھیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہو جاتا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے۔ آج جو جس طریقے سے آئے مال کھا لیتا ہے، مال چاہیے بس کیسے بھی مل جائے، مال مال اور مال۔ ایک شخص نے ایک سے مکان خریدا اور مکان کے خریدنے کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد مکان کی کھدائی کی تو مکان کے اندر سے، زمین کے اندر سے خزانہ نکلا۔ جب خزانہ نکلا تو وہ شخص جس سے مکان خریدا تھا اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھئی میں نے تمہارا مکان خریدا تھا، خزانہ تو نہیں، تمہارا خزانہ نکلا ہے، ذرا لے لو، لے لو تمہارا خزانہ۔ اس نے کہا نہیں میں کیسے لوں، میں نے تو مکان تمہیں بیچ دیا اور اس مکان کے اندر سے یہ نکلا ہے، یہ میرا نہیں، تم لے سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا خزانہ مجھے نہیں چاہیے۔ دونوں پہنچے اس زمانے کے جید عالم دین اور قاضی کے پاس، کہا بھئی یہ ہمارا معاملہ ہے، خزانہ نہ وہ لے رہا ہے نہ میں لے رہا ہوں، کیا کریں؟ ارشاد فرمایا تمہارے بچے ہیں؟ کہا ہاں۔ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ کہا ایک کام کرو، تمہاری لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کر دو اور خزانہ دونوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ کیفیت تھی، یہ حال تھا۔ آج رو رو کر دعائیں کرنے کے باوجود ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اوپر تک نہیں جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو حضرت سعد نے سرکار سے عرض کیا تھا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اے سعد حلال لقمہ کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آج جو آیا سب کھا رہے ہیں۔
بلکہ سچویشن یہ ہے کہ سعودی کی سرزمین پر بکنے والا گوشت یہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کسی ہوٹل کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن کیا کیا جائے، مسلمانوں کی پوزیشن یہ بے تحاشا کھاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ KFC میں جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تحقیق کے، تفتیش کے سب کچھ کھا لینا، یہ تو جانور بھی نہیں کرتا۔ جانور بھی وہی غذا کھاتا ہے جو اس کی ہے، دوسری غذا کی طرف تو منہ بھی نہیں ڈالتا۔ وہ شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا اور بکری کبھی مردار نہیں کھائے گی۔ بکری گھاس کھائے گی اور شیر مردار کھائے گا۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو ملا سو کھا لیا، جو ملا سو کھا لیا۔ میں ایک مدینہ شریف کی ہوٹل میں گیا، میں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ، یہ جو آپ کے یہاں گوشت اور قیمہ وغیرہ اور مرغی وغیرہ ہے، یہ سب حلال تو ہے نا؟ جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ حضرت حلال کہوں گا تو ایمان چلا جائے گا اور حرام کہوں گا تو نوکری چلی جائے گی، اب آپ کی مرضی جو چاہیں کریں۔ یہ سینٹنس۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اس گوشت کے کھانے کے بعد ہماری کون سی دعا قبول ہوگی، کون سی عبادت قبول ہوگی؟ مجھے بتاؤ، غیروں کی سنگت نے آج کہاں سے کہاں لے جا کر کے پھینک دیا اور کس تباہی کے دہانے پر ہمیں پہنچا دیا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، گناہوں سے دوری پیدا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے اہل و عیال سے زیادہ میرے دوست محبوب ہیں۔ مجھے میرے اہل و عیال سے زیادہ میرے دوست محبوب ہیں۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرماتے ہیں اہل و عیال کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے دنیاوی فکر لاحق ہوتی ہے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو آخرت کا خیال آ جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی اس تحریک کے قیام کا ریزن کیا ہے؟ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، اتنے فرینڈز نیک آپ کے بنا دیے جائیں کہ آپ فرینڈز چاہتے ہیں، فطرت میں ہے انسان کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو آپ کی عمر کے ایسے دوست ہوں جن کے پاس، جن کے ساتھ بیٹھو تو آپ گانے کی باتیں نہ کرو، ہیرو ہیروئن کی بات نہ کرو، بلکہ جب بیٹھو تو کبھی زلف مصطفیٰ کی بات کرو، کبھی جمال مصطفیٰ کی بات کرو، کبھی مدینے کی گلیوں کی بات کرو، کبھی رب قدیر کے دربار کی بات کرو۔ یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو، اور سن لو، آج کے ہر ماں باپ کی یہ ضرورت ہے کہ اپنے بچے کے بارے میں یہ فکر کرے، اور سنی دعوت اسلامی اسی لیے قائم کی گئی ہے تاکہ اس تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد اچھی سوچ بنے، اچھی فکر بنے، اچھا ماحول ملے، تاکہ بچہ بد کرداری سے بچے، برے ماحول سے بچے، گناہوں سے بچے، اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کے بعد ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور خود اس کا مستقبل بھی برائٹ بن جائے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر، لائف دیکھ کر، اسٹائل دیکھ کر لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اب سب کچھ برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں آپ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فرمایا میری سنتیں اٹھا لی جائیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں کیسے اٹھا لی جائیں گی؟ کہا جب اس پر عمل چھوٹ جائے گا، چھوڑ دیں گے لوگ، تو میری سنتیں اٹھا لی جائیں گی۔ ایک محقق نے اس کے حوالے سے لکھا ہے، جیسے مسواک کی جگہ پر ٹوتھ برش آ گیا، مسواک کی سنت اٹھا لی گئی۔ اب شاذ و نادر کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ریسرچ، نئی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ہم جو ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، اس برش کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں
اس کو آپ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اگر آپ اسے دوبارہ استعمال کریں چاہے 10 مرتبہ دھو کر، پھر بھی اس کے اوپر بیکٹیریاز کے اثرات موجود ہوتے ہیں، لیکن یہی چیز آپ مسواک استعمال کریں گے تو نہیں ہوگی، ٹوتھ برش میں یہ چیز ہوگی۔ اسی لیے بڑی ہوٹل کے اندر، بڑے گھروں کے اندر اور بڑے لوگوں کے یہاں پر ایک بار جو برش استعمال کیا جاتا ہے وہ سیکنڈ ٹائم استعمال نہیں کیا جاتا۔ اے مسلمانوں، ہم اگر نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ سنتیں اٹھا لی جائیں گی اور پھر نقصان بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ موجود ہے۔ تو آج مجھے مختصراً یہی عرض کرنا ہے، خاص طور پر میں اپنے ینگسٹرز بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بچو ان لوگوں سے، بچو ان لوگوں سے جن کی زندگیاں غلط راستے پر ہیں۔ سیلف کانفیڈنس ہو، اثر انداز ہو سکتے ہو تو آپ ان کو اس برائی کے ماحول سے نکالو، اس بدکرداری کے ماحول سے نکالنے کی کوشش کرو، لیکن اگر آپ کو خود کو یہ ہو کہ قدم آپ کے کہیں پھسل نہ جائیں تو آپ خود کو بچا کے رکھو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی صحابی سے ملتے تو فرماتے، آؤ تھوڑی دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں، آؤ تھوڑی دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابن رواحہ یہ کہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم کرے، وہ ایسی مجالس پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں کے کوئی ساتھی لوگوں سے یہ کہیں کہ چلو آؤ علماء کے خطاب کو سننے کے لیے، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں چلو، کچھ اللہ کا ذکر سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سنیں گے، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایسی محفلیں ہیں جن محفلوں پر فرشتے بھی فخر کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی فخر کیا کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ دوست سے کہتے ہیں چلو یار تھوڑا سا استغفر اللہ العظیم، کوئی کہیں اس طریقے کی باتیں ہوتی، لیکن صحابہ کی سچویشن یہ تھی کہ وہ ایسی محفلوں کی طرف بڑھتے، ایسوں سے دوستی کرتے جن کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امور سے جب تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہوتے، فارغ سے مراد یہ ہے کہ جب جو ذمہ داریاں کام کی ہوتی وہ کام کر لیتے اور تھوڑی سی فرصت پاتے تو ایک دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے، آؤ چلتے ہیں اپنا ایمان تھوڑا سا تازہ کر لیں، اور پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، وہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اچھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی فکر کرتے ہیں۔ اور آج نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے، اب جو بات عرض کر رہا ہوں خاص طور پر سنیں، یوتھ، آپ سیلف اپنے آپ کو اس طریقے کا چینج کریں کہ جو آپ سے قریب ہو نا اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اعمال حسنہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب آپ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لیں گے تو آہستہ آہستہ دیے سے دیا جلتا رہے گا، ماحول بنتا رہے گا اور برائیوں سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹتا رہے گا،
اور نبی سے رشتہ جڑتا رہے گا اور قرب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب قدیر جل جلالہ کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس برائی کو مٹانے کی، روکنے کی، بری سنگتوں سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔